السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا ولاگ میں آپ لوگوں سے سنڈے کا شیئر کرنے والی ہوں، اور آج کے ولاگ میں چھوٹی چھوٹی اپنی کلپس جو دن بھر میں نے کام کیے اور جو ہوا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہاں پہ ویسے بھی سنڈے میں سب دیر سے اٹھتے ہیں، لیکن یہ کہ میں صبح میں اٹھ کے جو ہے وہ ہسبینڈ کو ناشتہ دے دیتی ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی جو ہے وہ بالکل بھی چھٹی نہیں ہوتی کسی بھی دن کی، تو ان کو سنڈے کو بھی جانا ہوتا ہے، تو بس پھر ان کے لیے ناشتہ بنا کے میں نے ان کو جب بھیج دیا، تو اس کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد مجھے ہلکی سی کریونگ ہو رہی تھی، تو میں ہلکا سا کریونگ جب مجھے کچھ میٹھے کی یا اس طرح سے کچھ کھانے کی ہو رہی ہوتی ہے تو میں اپنے پاس جو ہے وہ کوکو فلیکس یا اس طرح سے کچھ رکھتی ہوں لازمی، تو میں وہی ابھی کھانے والی تھی۔ اور کیا کہتے ہیں، اس کے لیے میں نے دودھ لے لیا تھا، کیونکہ دودھ میں نے بوائل کیا تھا، اور مجھے کوکو فلیکس جو ہے وہ گرم دودھ کے ساتھ اچھا لگتا ہے، تو بس وہ میں نے کھایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں ہلکی سی ایکٹیویٹی لے کے جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے بیٹھ جاتی ہوں جب میرا بیٹا سو جاتا ہے، ورنہ تو وہ ان کی بکس کو جو ہے وہ بہت زیادہ پھاڑتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا اپنے گروسری والے ہال میں کہ میں نے ان کی ایکٹیویٹی کروانی ہے، تو اس وجہ سے میں جو ہوں وہ تھوڑی سی اسٹیشنری وغیرہ یہ سب سامان ان کا لے کے آئی تھی، تو یہاں پہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ ایکٹیویٹی بھی شیئر کر رہی ہوں۔ بچوں کا یہی ہوتا ہے، ان کو ساتھ لے کے بیٹھا جائے اور ان کے ساتھ اس طرح سے کھیلا جائے یا ان کو لگا کے رکھا جائے کسی نہ کسی کام میں، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں، تو وہ لازمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ کلرز بھی سکھا رہی تھی۔ ویسے تو خاص طور سے ان کو ہر تقریباً جو مین کلرز ہیں جیسے گرین، ریڈ وغیرہ، یہ تو ویڈیوز دیکھ کے بھی آ گئے ہیں، لیکن یہ کہ جو ایک پراپر ان کی جو ایک ریڈنگ چل رہی ہے وہ لازمی ظاہر ہے کہ میں کروا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ ان کو ہر کلر یاد ہو گیا، گرین، ڈارک گرین، بلو، اس طرح سے وہ ہر کلر کو بولتی ہیں 1 2 3 ان کو 10 تک، اس طرح سے ماشاءاللہ۔ ابھی میری بیٹی جو ہے وہ چھوٹی ہے، 2 ایئرس کی ہے، لیکن یہ کہ اس کو ہر طریقے سے ریڈنگ کا اور اس طرح کے کاموں کا اتنا شوق ہے، تو بس بچوں کے ساتھ بیٹھا جائے اور ان کی ایکٹیویٹی میں ان کا ساتھ دیا جائے تو دیکھ کے بچے جو ہے وہ بہت زیادہ سیکھتے ہیں۔ میرا بھی اسی طرح سے ہوا تھا جب میں چھوٹی تھی، تو میری امی نے بھی مجھے جو شروع کے ایئرز ہوتے ہیں بچوں کے، جو میرے 3 ایئرز تھے، انہوں نے مجھے ٹیوشن ہی دلائی۔ تو اس کے بعد اس طرح سے ٹیوشن لے لینے سے بچوں کا اتنا برین اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ جب ان کو ہم اسکولنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو جس طرح سے میں گئی تھی اسکولنگ کے لیے، تو میں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ 1 کے لیے ایگزام دیا۔ میں نے کسی KG1 پری KG یا اس طرح سے نرسری وغیرہ ان چیزوں کے لیے ایگزامز نہیں دینے پڑے مجھے، کیونکہ میری الحمدللہ میرا جو بیک اپ تھا وہ اتنا زبردست اسٹرانگ ہو گیا تھا کہ مجھے ہر طریقے کی ریڈنگ وغیرہ سب آتی تھی۔ تو میں اپنی بیٹی کے لیے بھی اسی طرح سے ہی چاہتی ہوں کہ وہ پورا پراپر طریقے سے سیکھ لیں، یا تو میرے سے سیکھ لیں، یا جب ان کی اس طرح کی ایج ہو جائے گی تو انشاءاللہ ان کو ٹیوشن بھی دلاؤں گی۔ لیکن یہ کہ لڑکیوں کے لیے تو زیادہ تر بس ہر چیز کا دل گھبراتا ہی ہے کہ ان کو گھر میں ہی رکھا جائے۔ ماحول آج کل کا اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے کہ کہیں کسی کو بھیجا جائے، لیکن یہ کہ پڑھائی کے لیے تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور بس پھر اس طرح سے ان کو میں ہر روز لے کے بیٹھتی ہوں، تھوڑی سی ٹیوشن دیتی ہوں، تھوڑا سا پڑھاتی ہوں، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ تھوڑے سے کلرز کرتی ہوں، کیونکہ ڈرائنگ کا تو مجھے بھی بچپن سے انتہائی سے زیادہ شوق ہے۔ ڈرائنگ میرے مائنڈ کو نا بہت زیادہ سیٹ کر دیتی ہے۔ اس طرح سے کافی لوگ ہوں گے جو سوچتے ہوں گے ڈرائنگ ہو گئی، پینٹنگ ہو گئی، ڈرائنگ اور پینٹنگ یہ میرے دماغ کو بہت زیادہ ریلیکس کرتی ہے۔ مجھے اگر غصہ آ رہا ہو یا میں اگر انہیلدی فیل کر رہی ہوں اپنے مائنڈ کے ساتھ، تو میں جو ہوں وہ تھوڑی سی ڈرائنگ یا کبھی میں رائٹنگ لے کے بیٹھ جاتی ہوں، میں کچھ لکھنا شروع کر دیتی ہوں، یا اس طرح سے بس اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ جوائن کر لیتی ہوں۔ خیر، یہ ایکٹیویٹی کرانے کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ بچوں کو فیڈر وغیرہ دے کے اور ان کو کھانا پینا ان کا کر کے جو ہے ان کو پراپر طریقے سے تیاری وغیرہ کر کے ان کی، اور ان کو پھر سلا دیا تھا۔ ایک تو میں یہ وائس اوور کرنے بیٹھوں تو لازمی کوئی نہ کوئی میسیج نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا، سو پلیز اگنور دیٹ۔ اور بس یہ کہ بچوں کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کو لازمی اپنا ٹائم دیا کریں تھوڑا سا۔ بچوں کو ٹائم دینے سے بچے جو ہیں وہ
آپ کی طرف، یا سمجھ لیں کہ اپنے اپنوں کی طرف زیادہ اٹریکٹیو رہتے ہیں. آج کل موبائل کا بہت زیادہ ماحول ہو گیا ہے. میں خود بھی دیتی تھی اور ابھی بھی دینا پڑتا ہے مجبوری کے تحت، لیکن یہ کہ اگر ہم زیادہ تر بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور ٹوائز اور کلمے وغیرہ میں لگا کے رکھیں تو بچے جو ہیں وہ کافی حد تک سیکھ لیتے ہیں. بس اس کے بعد جو ہے میں فوراً سے ہسبینڈ کے کپڑے پریس کروں گی، کیونکہ جیسے آپ لوگوں نے ٹائٹل میں پڑھا تھا کہ انہوں نے وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. کہاں؟ وہ مجھے چھوڑ کے جو ہیں وہ نکاح میں گئے تھے، شادی میں گئے تھے. انہوں نے جانا تھا کیونکہ میں نہیں جا سکتی سم آف ریزن، تو انہوں نے جانا تھا تو وہ نکاح میں گئے تھے دوپہر میں، اور سنڈے کا نکاح رکھا تھا تو بس ان کے کپڑے جلدی جلدی سے پریس کر رہی ہوں. ایون دو کہ مجھے کپڑے پریس کرنا بالکل بھی نہیں پسند. یہ ایک مجھے مشکل کاموں میں سے ایک کام لگتا ہے، اور خاص طور سے جو مردانہ کاٹن کے کپڑے ہوتے ہیں تو وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ ہیکٹک ہو جاتا ہے. تو بس یہ کپڑے پریس کروں گی ان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے دوپہر میں جب بچوں کو سلایا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے صفائی بھی کر لی تھی. صفائی کی میں اتنی زیادہ کیا میں اس ٹائم پہ ریکارڈنگ نہیں کر سکی. انشاءاللہ جب ڈیپ کلیننگ کروں گی تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اور یہاں پہ میں نے تھوڑی بہت صفائی کر کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی بہت صفائی نہیں، تھوڑی بہت پریس کر کے شلوار کو، کیونکہ یہ جو ہے وہ بالکل نیو ڈریس لے کے آئے تھے وہ جانے کے لیے، کیونکہ ہسبینڈ کے پاس جو ہے وہ بالکل اس طرح کا پراپر کوئی ڈریس نہیں تھا، تو وہ ایٹ اے ٹائم ہی ڈریس لے کے آئے تھے، اور پھر وہ میں نے جلدی سے پریس کیا اور یہ ان کا فائنل سوٹ پریس ہو گیا. تو پھر میرا موڈ تھوڑا سا وہ سوئچ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ گئے تھے تو وہ میرے لیے پھر یہ بروسٹ وغیرہ لے کے آئے، اور پھر انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے بھی کھایا، کیونکہ ظاہر ہے مرد جب نکاح میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنا پراپر طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کھانے پینے میں. بس یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بروسٹ لے کے آئے تھے، ہم لوگوں نے بیٹھ کے پھر بروسٹ کھایا. اس کے بعد جو ہے وہ ہسبینڈ کو بہت زیادہ شوق ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ پاک سلامت رکھے، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو وہ اس طرح کی حرکتوں میں اس کا بڑا ساتھ دیتے ہیں. تو وہ نیل پینٹ اٹھا کے لائی تو انہوں نے کہا کہ یہ میں لگاؤں گا اس کے، اور ماشاءاللہ وہ پھر نیل پینٹ لگانے بیٹھ گئے. پھر وہ ہر طریقے سے بابا کو اپنے بتا رہی تھیں کہ بابا یہاں اس طرح سے کر کے انہوں نے اپنی ایک نیل میں جو ہے وہ نیل پینٹ لگوایا. اور پھر وہ اپنے پیر بھی آگے کر کے بیٹھیں گی، ابھی آپ لوگ دیکھیے گا کہ وہ پیروں میں بھی لگوائیں گی. اور بس اسی طرح سے جو ہے وہ دن خیر سے گزر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں، بچوں کے ساتھ کھیل میں ادھر ادھر. یہاں پہ بیٹے صاحب جو ہیں وہ اپنے لیے اٹینشن چاہ رہے تھے، لیکن بابا نے کہا کہ آپ رک جاؤ 2 منٹ. تو خیر جی، اگر آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی پیاری سی ویڈیو پسند آئی ہو، میرا یہ ولاگ آج کا اچھا لگا ہو، تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور میری اس ویڈیو کو اور میرے چینل کو اپنے اپنوں کے ساتھ اور اپنے سارے کانٹیکٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی پلیز یاد رکھیے گا، لازمی. اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ولاگ کیسا لگا. اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت ہی مزے کے اور گھریلو ولاگز جو ہے وہ لازمی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی. بس یہ کہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا سپورٹ چاہیے. پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. اور یہاں پہ جو ہے وہ فائنل لک دیکھیں آپ لوگوں کو. میں ابھی پکچرز بھی دکھاتی ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ ان کا نیل پینٹ لگایا تھا. تو خیر، اللہ حافظ.